ایک ڈائن تھی جس کا نام ہے حما بنت حما، ایک اس کا نام ام سبیان بھی ہے، 18 اسی کو ہی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک ڈائن ہے۔ انگلش میں اس کا نام ہے رانگڑا ڈیمن۔ آپ گوگل پہ لکھیں گے یا آپ کو اس کی ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ کون تھی، کیا کرتی ہے، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، گیٹ اپ کیا ہوتا ہے، کیا کرتی ہے، ہر چیز ملے گی آپ کو گوگل پہ بھی۔ اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اب قرآن پاک میں جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں پہ ایک ذکر آتا ہے عفریت کا، یہ لفظ ہے قرآن پاک میں عفریت۔ عفریت سب سے زیادہ پاورفل جنات ہے، ملائکہ سے نیچے اگر کوئی جو اینٹیٹیز ہیں جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی، غیر مرئی مخلوقات میں سب سے زیادہ جو پاورفل ہے وہ عفریت ہے۔ جو میں نے کتابوں میں پڑھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 70 عفریت تھے، یہاں پہ ہماری زبان میں اس کو دیو بھی کہا جاتا ہے، دیو۔ یہ اس کو زنجیروں میں جکڑ کر لے کے آئے تھے ام سبیان کو، حما بنت حما کو، یہ 18 کو 18 ایک بیماری ہے جو اس کی وجہ سے ہوتی ہے، یا ام سبیان لوگ کہتے ہیں، یا یہی کہتے ہیں کہ اس کو 18 ہو گیا، دیسی لفظ ہے 18۔ یہ آئی، اس کے آنے کے بعد اب اس کا حلیہ کیا تھا، اس کی آنکھیں شولوں کی طرح تھی، لمبے لمبے دانت، اس کے بکھرے ہوئے بال، اور جیسے لکڑی کی ٹہنی ہوتی ہے نا بریک، اس طرح سے اس کی انگلیاں تھی، اس کے باڈی سٹرکچر ایسا تھا اس کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے مکالمہ شروع کیا، گفتگو شروع کی کہ بھئی تم کیوں نہیں توحید قبول کر رہی؟ توحید ازل سے موجود ہے، ہم نے اب 1400 سال پہلے اسلام آیا تو اسلام کا نام دیا، لیکن توحید شروع سے موجود ہے۔ اس نے انکار کیا، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتی ہو، تمہارے وجود کی وجہ کیا ہے، کیا کیا اختیارات ہیں تمہارے پاس؟ پھر اس نے جواب دیا کہ میں لڑکیوں کے، عورتوں کے حمل چٹ کر جاتی ہوں، میں کھا جاتی ہوں ان کو۔ ٹھیک ہے، آپ نے تو بات کی نا مس کیریج کی، کہ 3 ماہ بعد کنٹینیوسلی مس کیریج ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جن میں لڑکیوں کے 10 12 مس کیریج ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھا کچھ کیسز میں مس کیریج ہوتے ہیں، کچھ میں ہوتا ہے کہ بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں۔ تیسرے سینیریو میں کیا ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد مر جاتے ہیں، 2 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں وہ مر جائیں گے، اور کنٹینیوسلی۔ اور جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان کو ایک ہی بیماری ہوگی، وہ پاؤں سے شروع ہوگی، وہ سر تک جائے گی، اور بچہ ایک خاص ایج میں آ کے مر جائے گا۔ لڑکے وہ سروائیو نہیں ہوں گے، لڑکیاں شاید پھر بھی بچ جائیں، لیکن زیادہ تر کیسز میں کوئی بھی نہیں بچتا، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے وجہ پوچھی کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو، ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا بھی کچھ عورتیں، کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کے کام ٹھیک نہیں ہیں، جن کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی، میں اس وجہ سے ان پہ آ جاتی ہوں۔ اب ان حرکتیں ٹھیک نہ ہونے کی وجہ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے نا وہ شیطانی ہوتی ہے، ویسے وہ ظاہری طور پہ اپنے آپ کو بڑا اچھا اور بڑا معصوم شو کروائیں گے کہ میں بہت نائس ہوں، مجھ سے اچھا حاجی نمازی اور متقی پرہیزگار کوئی نہیں، لیکن اندر ان کے اتنا ہی بڑا شیطان ہوتا ہے، دکھاوے کا وہ اسلام باپ کو بہت دکھا رہے ہوں گے۔ تو اس نے چیزیں بتائی کہ جن لوگوں کے اندر اپنے خدا کا خوف نہیں ہوتا، دل ان کے وہ بالکل ہی زنگ لگے ہوتے ہیں، میں ایسی عورتوں کو اٹیک کرتی ہوں اور ان کے بچوں کو میں ضائع کرتی ہوں۔ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پہ قید و پابند لگائی کہ جو معصوم عورتیں ہوں، جن کا کوئی قصور نہ ہو، بے گناہ، ان کو تم نے تنگ نہیں کرنا، ان کے بچوں کو ضائع نہیں کرنا۔ خیر یہ وعدہ کیا اس نے، توحید قبول نہیں کی، اور پھر یہ چلے گی، اور یہ آج تک موجود ہے۔ اب تک آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے 18 کا، بے شمار مس کیریجز ہو رہے ہوتے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ روحانی علاج کروائیں گی تو ان کو بچہ ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کل تو انہوں نے IVF لانچ کر دیا ہے، اب تو وہ میں نے دیکھا گلاس انکیوبیٹر ہے کہ اس کے اندر آپ کے بچے کی 9 مہینے پرورش ہوگی، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں 2 مہینے میں ہمارا بچہ کیسا لگ رہا ہے۔